علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے۔ دیکھیں یہ جو 10 دن ہماری زندگی میں آئے ہیں، ہم نے انہی 10 دنوں کو اپنے لیے فروٹفل بنانا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ یہ 10 دن اب دوبارہ کبھی ہماری زندگی میں آ پائیں گے کہ نہیں، کیا اگلے سال ذی الحجہ تک ہم زندہ رہ پائیں گے کہ نہیں۔ تو اس لیے بھی ہمیں جو آج ہمیں ٹائم ملا ہے، یہ لمحہ ملا ہے، یہ وقت ملا ہے، ہمیں اسی کو اپنے لیے فیوچر کے لیے فروٹفل بنانا ہے، رائٹ۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کون سے کام کرنے ہیں ان دنوں میں اور کیسے ان کو اپنے لیے یوزفل بنانا ہے۔ ان کی پلاننگ ہم کریں گے تو ہی ہم ان کو اپنی عملی زندگی میں لا سکیں گے۔ جب تک جو چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی، ہم نے اس کو ایک چارٹ ٹائپ نہیں بنایا ہوتا، اس کو لسٹ نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ ہمارے لیے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ جو بھی آپ نے کرنے کے کام ہے اس کی لسٹ نہ کیا تو کہیں پر کچن میں، فریج پر، کہیں پر لگا لیں۔ خاص طور پہ جو آپ نے پڑھنے والی چیزیں ہیں، یعنی جن کا ورد آپ نے کرنا ہے، ان کی چیزیں آپ جو ہے لکھ کے لگا لیں، تاکہ آپ جب بھی کوئی کام وغیرہ کر رہے ہوں، آپ کی نظر پڑے تو آپ اس کو پڑھ لیں۔ پہلا ہم خود بھی پڑھتے ہیں، تکبیر سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک اور بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ شروع کرتے ہیں ہم کہ ان 10 دنوں میں ہم نے اپنی روٹین میں جو ہم نوافل اور صدقات وغیرہ کرتے ہیں، ان سے بالکل ہٹ کے ہم نے ایکسٹرا نیکیاں کمانی ہیں، تو ہمیں ایکسٹرا دینا بھی پڑے گا۔ کچھ پانے کے لیے ہمیں کچھ دینا پڑتا ہے، تو ہمیں کچھ زیادہ ایکسٹرا نیکیاں چاہیے، تو ہمیں ایکسٹرا دینا بھی پڑے گا۔ پہلے ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کریں، تحلیل، تکبیر اور جو ہم نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساری تکبیریں آپ لوگوں نے پڑھنی ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے، سفر میں، کوئی کام کر رہے ہیں، گھر سے باہر ہیں، بازار میں، جہاں بھی ہیں ہم پڑھیں، اور اونچی آواز میں کوشش کریں کہ پڑھیں، کیونکہ بعض اوقات ہم گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہمیں دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے ذہن سے وہ چیز نکل جاتی ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے، ذہن سے نکل جاتا ہے، جب کوئی اور پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، اور ہم بھی پھر اس کو ان انٹینشنلی یا انٹینشنلی ہمارے بھی زبان سے وہ ادا ہونے لگ جاتے ہیں ورڈز۔ بعض اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہن یا بھائی میں سے کوئی کسی سانگ کی کوئی لیرک گا رہا ہو، یا آپ ایسے کسی کا اسٹیٹس دیکھ لیں، کچھ بھی ایک دفعہ آپ سنتے ہیں، وہ آپ کو ذہن میں ریپیٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی اور سے سنیں گے کہ وہ کچھ دہرا رہا ہے اور اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا، تو آپ کیا کریں گے، آپ بھی اس کو ریپیٹ کرنا اسٹارٹ کر دیں گے، بے شک دل میں کریں، دماغ میں کریں، یا منہ سے اس کو وربلی بولنا اسٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، وہ ضرور رکھیں۔ 1 سال جو گزر چکا ہے اور 1 سال آنے والے کا گناہوں کا کفارہ ہوگا یہ۔ اور اس کے بعد اس کے جو شروع کے سٹارٹنگ کے 8 دن ہیں، اس میں بھی ہم روزے رکھ سکتے ہیں، نفلی روزوں کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں، اور جو رمضان میں ہمارے قضا چھوٹ جاتے ہیں ان کی بھی تعداد پوری کر سکتے ہیں، ثواب بھی ملے گا اور اجر بھی، قضا بھی ہماری پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد تسبیحات کی کثرت کریں بہت زیادہ، غیبت چغلی سے پرہیز کریں، اور جو نفرت، بغض، ظلم، طعنہ جو ہم دیتے ہیں دوسروں کو، بدزبانی، ہر طرح کے غلط کام سے ہم پرہیز کریں کہ کسی دوسرے مسلمان کو ہمارے کسی بھی عمل یا کسی بھی ورڈ سے، کسی بھی چیز سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مین چیز ان 10 دنوں میں ہوتی ہے قربانی کی۔ قربانی سب سے افضل عمل ہے ان میں، اور جیسے اب ہم نے ساری ڈسکشن کی، ذکر کی، یا اپنی اللہ تعالیٰ کے جو نیک کام ہیں ان میں ڈبل ان پٹ ڈالنے کی، تو وہ سارے ہمارے اقوال میں آتا ہے، قول و فعل میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ قول میں ہم نے ذکر کر لیا کہ ہم ساری ذکر تسبیحات وغیرہ کریں گے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے افعال میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا کریں، افعال میں یعنی فعل میں ہم قربانی کریں گے۔ پھر ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئیں، نمازوں میں تبدیلی لائیں، اپنے قیام لمبا کریں، سجدے لمبے کریں، تہجد اور روزے کی عادت ڈالیں، یا ان میں ہم روزے رکھ سکتے ہیں نفل بھی اور اپنے قضا پوری کرنے کے لیے بھی۔ مالی صدقات میں دوسروں کی ضروریات پوری کریں، جو ناراض رشتہ دار ہیں ان کو تحفے تحائف دے کے منائیں، دوسروں کو پانی پلائیں، اور سب سے مین چیز کہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھیں اور دوسروں کو اپنے شر سے محفوظ رکھیں، اور
قرآن کی تلاوت شروع کریں اور قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔